اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء ہم پڑھ رہے تھے، سورہ نساء کا تیسرا رکوع آج ہم پڑھیں گے۔ سورہ نساء کے تیسرا رکوع آیت نمبر 15 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 15 کیا ہے؟ تمہاری عورتوں میں سے جو کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ، پس اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے۔ اب یہ جو ہے بدکاری سے متعلق ابتدائی حکم تھا۔ اس کے بعد سورہ نور میں حکم آ گیا کہ بدکاری کرنے والے جو مرد اور عورتیں ہیں ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اب یہاں ایسی لڑکیوں یا عورتوں کا تذکرہ ہے جو مسلمانوں میں سے تھی لیکن بدکاری کا معاملہ کسی غیر مسلم مرد سے ہو گیا جو اسلامی معاشرے کے دباؤ میں نہیں ہے، تو ایسی عورتوں کے متعلق ہدایت فرما گئی ہے کہ ان کو اپنے گھروں میں بند کر دیں، لیکن اس میں ہے کہ 4 گواہ ہوں، تو یہاں تک کہ ان کو اپنے گھروں میں بند کر دیں جہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، یا پھر کیا ہے کہ اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ آیت نمبر 16 کیا ہے؟ اور جو دونوں تم میں سے اس کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایسا پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگر بدکاری کا ارتکاب کرنے والے مرد اور عورت دونوں مسلمان ہی ہیں تو دونوں کو اذیت دی جائے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیں تو اپنی اصلاح کر لیں تو کیا کریں؟ ان کو چھوڑ دو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہ بالکل ابتدائی احکام تھی، اب اسی لیے ان کی وضاحت میں جو تفسیروں میں بہت سے اقوال مل جائیں گے، اس لیے کہ جب حدود نافذ ہو گئی تو یہ عبوری اور عارضی جو احکام تھے یہ منسوخ قرار پائے، جیسے سورۃ النساء میں قانون جو وراثت ہے اس کے نازل ہونے کے بعد سورۃ البقرہ میں وارث شدہ وصیت کا حکم ساقط ہو گیا۔ آیت نمبر 17 کیا ہے کہ اللہ کے ذمہ ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا، اور اللہ باخبر ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ایک صاحب ایمان پر بھی کبھی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جو خارجی اثرات اتنے شدید ہو جائیں یا نفس کے اندر کا جو ہے اسے جذبات سے مغلوب کر دے، کوئی گناہ کا کام کر گزرے لیکن اس کے بعد اسے جیسے ہی ہوش آئے گا اس پر ندامت طاری ہوگی، اللہ کے حضور توبہ کرے گا، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ تو یہی ہے جن کی توبہ اللہ باخبر ہے اور حکیم و دانا ہے۔ آیت 18 ہے، ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو مسلسل حرام خوریاں کرتے ہیں، زندگی بھر جو ہے گناہوں کی جو دلدل میں پھنسے رہے، زندگی بھر عیش اڑاتے رہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اب توبہ کرتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں، یعنی نہ ان لوگوں کی توبہ کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، اور نہ ان کی جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت 19 ہے، اے ایمان تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم انہیں روکے رکھو تاکہ تم ان سے واپس لے لو اس کا کچھ حصہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے، ہاں اگر وہ سری بدکاری کا مرتکب ہوئی ہوں، اور عورتوں کے معاملے میں عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے معاشرت اختیار کرو، اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو بعید نہیں ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ بہتری رکھ دی ہو۔ اب یہ بھی جو جاہلیت میں عرب کی ایک رسم تھی کہ جن میں عورتوں کے طبقے پر شدید ظلم ہوتا تھا، ہوتا یوں تھا کہ ایک شخص فوت ہوا، اس کی 4-5 بیویاں ہیں تو اس کا بڑا بیٹا وارث بن گیا، اب اس کی حقیقی ماں تو ایک ہی ہے، باقی سوتیلی مائیں ہیں، تو ان کو وراثت میں
لے لیتا تھا کہ یہ میرے قبضے میں رہیں گی، جبکہ وہ لوگ اپنی ستیلی ماؤں سے شادی بھی کر لیتے تھے یا بغیر نکاح اپنے گھروں میں ڈالے رکھتے تھے، یا پھر یہ کہ اپنے کے اختیار اپنے ہاتھ میں رکھ کر ان کی شادیاں کہیں اور کرتے تھے تو مہر خود لے لیتے تھے۔ چنانچہ فرمایا کہ اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی وارث بن بیٹھو، اور جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا وہ آزاد ہے عدت گزار کا جہاں چاہے اور جس سے چاہے نکاح کر لے، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم انہیں روکے رکھو تاکہ تم ان سے واپس لے لو جو کچھ حصہ ہے۔ نکاح کے وقت تو بڑے چاؤ تھے، لاڑ اٹھائی جا رہے تھے، کیا کیا دے دیا تھا، اور اب وہ سب واپس ہتھیانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پر اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ لیکن اس میں بھی کہا گیا کہ اگر کسی سے کوئی صریح حرام کاری کا فعل زاد ہو گیا تو اس پر کوئی سزا دی جائے، جیسا کہ ہم اوپر پڑھائے، تو اس کی اجازت ہے، اس کے بغیر کسی پر زیادتی کرنا جائز نہیں، خاص طور پر اگر نیت یہ ہو کہ اس سے میں اپنا مہر واپس لوں، اور عورتوں کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، اسلوبی کے ساتھ، نیکی اور راستی کے ساتھ گزر بسر کرو۔ لیکن اگر تمہیں ناپسند ہیں تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور اللہ نے اسی میں تمہارے لیے جو ہے کثیر خیر رکھی ہے۔ ایک عورت کسی ایک اعتبار سے آپ کے دل سے اتر گئی ہے، طبیعت کا میلان نہیں رہا، لیکن پتہ نہیں اس میں وہ کون کون سی خوبیاں ہیں اور کس کس اعتبار سے آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہے، تو اس معاملے میں کو اللہ کے سپرد کر دو۔ جو ہے شریعت ہے اسلامی ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ آیت نمبر 20 ہے، اور اگر تمہارا ارادہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ہو اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں مال دے دیا، اس میں سے کوئی بھی شے واپس نہ لو، کیا تم اسے واپس لو گے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہوگا؟ یعنی اگر تمہارا جو ہے فیصلہ ہے ایک بیوی کی جگہ دوسری، اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لینی ہے اور پہلی والی کو تم بہت سارا مال دے چکے ہو، تو اس میں سے کوئی بھی چیز واپس نہ لو، عورتوں کو جو مہر دے دیا ہے وہ ان کا ہے، اس میں سے واپس نہیں لے سکتے۔ مطلب تم سوچ رہے ہو کہ کوئی بہتان لگا کر یا گناہ کر کے تو میں واپس لے لوں۔ آیت نمبر گناہ کا اس پہ الزام لگا کر 21 کیا ہے، اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط قول و قرار لے چکی ہے۔ یعنی تم ان سے وہ مال کس طرح واپس لیں جبکہ تمہارے مابین دنیا کا انتہائی قریبی تعلق جو ہے دونوں بیویوں کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ اور مضبوط قول و قرار، یہ قول و قرار نکاح کے وقت ہوتا ہے جب مرد عورت کے مہر اور نفقہ کی پوری ذمہ داری لیتا ہے۔ آیت 22 کیا ہے، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے تم نکاح مت کرو سوائے اس کے جو ہو چکا، یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی غضب کو بھڑکانے والی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ جیسے کہ پہلے بھی ذکر آیا ہے کہ جو جاہلیت کے دور میں ستیلی ماؤں کو نکاح کر کے یا بغیر نکاح کے گھر میں ڈال لیا جاتا تھا، ایسے نکاح کو اس معاشرے میں بھی نکاح مکت کہا جاتا ہے، یعنی بہت ہی برا نکاح۔ ظاہر ہے فطرت انسانی تو ایسے تعلق سے جو ہے گریز کرتی ہے، مگر ان کے ہاں یہ رواج تھا۔ قرآن مجید نے اس مقام پر اس کا سختی سے سدباب کیا ہے کہ جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ جو اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یقیناً یہ بہت بے حیائی کی بات ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی اور اس کو بھڑکانے والی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس سورہ نساء کا جو ہے تیسرا رکوع تھا۔ اب اس سے آگے ہم یہ پڑھیں گے کہ کن رشتوں میں نکاح کا معاملہ نہیں ہو سکتا، یعنی ایک مرد اپنی